تقدیر کیا چیز ہے آخر؟ جب سب کچھ پہلے سے لکھا ہے تو آخر میں یہاں پر ہوں کیوں؟ میں اچھا کروں یا برا ہو تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے میں کچھ بھی کروں؟ میری تقدیر میں سب پہلے سے لکھا ہوا ہے، اس لیے میرے عمل پر میری مرضی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ شاید اس دنیا میں عمل کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اگر سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو شاید میں آج جو بھی کر رہا ہوں وہ اس لیے کیونکہ وہ میری تقدیر میں ہے۔ اگر میرا جنت یا جہنم میں جانا پہلے سے طے ہے تو پھر مجھے زمین پر آخر بھیجا ہی کیوں گیا ہے؟ مجھے میری آخری منزل پر سیدھا ہی کیوں نہیں بھیج دیا گیا؟ آج ہم تاریخ کے سب سے زیادہ الجھے ہوئے سوال کا جواب تلاش کریں گے، اور اس سوال کے جواب کو سمجھنے سے پہلے ہم اس سوال کو سمجھیں گے، کیونکہ جب تک سوال ٹھیک سے نہ سمجھا جائے تو اس کا جواب جاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سوال بالکل اسی طرح قرآن میں پہلے سے موجود ہے۔ قرآن میں یہ سوال ان لوگوں سے نقل کیا گیا ہے جو رسول اللہ کے مخالف تھے۔ سورہ انعام میں مشرکین مکہ یہ کہہ کر دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ہرگز شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یعنی ان کی اس بات کا رخ اس پر ہے کہ ہم کیا کرتے، ہم تو مجبور تھے، ہمارے نصیب میں ایسا ہی لکھا گیا تھا۔ مگر یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انہوں نے یہ سوال سچ کو جاننے کے لیے نہیں اٹھایا، بلکہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے اٹھایا ہے۔ اس ساری بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا سوال غلط ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک چیز کو دو مختلف طریقوں سے، دو مختلف زاویوں سے پوچھا جا سکتا ہے۔ ایک رستہ حقیقت تک پہنچنے کا اور دوسرا رستہ فرار اختیار کرنے کا۔ اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اس سفر کا آغاز پہلی نیت کے ساتھ کریں گے۔ اس پہلی کو سلجھانے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ آخر اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ عربی زبان میں تقدیر کا مادہ ہے کاف دال را۔ اس ایک مادے سے کافی لفظ وجود میں ہے اور تقدیر بھی اسی سے نکلا ہے۔ اس کا بنیادی لفظ ہے قدارہ، یعنی جس کا مطلب ہے کسی چیز کو ناپنا، مقدار طے کرنا یا جانچنا۔ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ یعنی اس پوری کائنات میں، اس دنیا میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں کچھ بھی خود بخود نہیں ہو رہا، ہر پتے کے گرنے کی اور ہر ایک سانس کے آنے کی ایک طے شدہ مقدار ہے۔ اگر اس بات کو ایک جملے میں سمجھا جائے تو وہ یہ ہے، تقدیر صرف حقیقت کا ریکارڈ ہے، حقیقت کا وقوع پذیر ہونے کی وجہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ جملہ تھوڑا سا عجیب لگے، لیکن اس جملے کو باندھ لیجئے، کیونکہ آگے چل کر یہی جملہ اس پوری پہلی کو کھولے گا۔ اب واپس ہم اپنے اس بنیادی سوال پر لوٹتے ہیں کہ اگر میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، یعنی کہ اس سوال کی روح سے اللہ کا پہلے سے جاننا آپ کے کرنے کی وجہ بن گیا ہے۔ اس الجھن کو میں آپ کو ایک انتہائی آسان مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ فرض کیجئے آپ کا ایک دوست ہے جو آپ سے بہت قریب ہے، آپ اس کو تقریباً 20 سال سے جانتے ہیں۔ آپ ریسٹورنٹ اس کے ساتھ جاتے ہیں، مینیو کو بنا دیکھے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا آرڈر کرے گا اور بعد میں وہ وہی آرڈر کرتا ہے۔ اب ذرا ٹھہر کر اس بات پر غور کریں کہ آپ کے پہلے سے جاننے نے اس کو اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ وہ وہی چیز آرڈر کر رہا ہے جس کا آپ علم پہلے سے رکھتے تھے۔ آپ کے علم کا تعلق اس کے فیصلے سے ضرور تھا، لیکن وہ اپنا فیصلہ بنا کسی مجبوری کے اپنی مرضی سے کر رہا تھا، نہ کہ اس لیے کہ وہ آپ کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ علم کسی عمل کا سبب نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمل کا عکس ہوتا ہے۔ صدیوں کی تحقیق کے بعد علماء کرام نے اس تقدیر کو 4 مختلف درجوں میں ترتیب دیا ہے۔ پہلا درجہ العلم، اللہ کا لامحدود علم، وہ ہر چیز جانتا ہے جو ماضی کی تاریخوں میں گزر گیا، جو حال میں ہو رہا ہے اور جو مستقبل کے پردے میں چھپا ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں۔ دوسرا درجہ الکتابہ، کیونکہ اس کا علم مکمل تھا اس لیے اس نے اس علم کو لکھ دیا ایک ایسی جگہ جس سے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ یہ اس کائنات کا وہ آخری اور اٹل ریکارڈ ہے جس میں قیامت تک ہر لمحہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکا ہے۔ تیسرا درجہ مشیہ، اس کائنات کی بھیڑ میں ہوا کا ایک جھونکا بھی اس کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کر سکتا۔ اس کے ارادے اور اس کی مرضی کے بغیر کسی بھی چیز کا واقع ہونا ناممکن ہے۔ اور اب چوتھا درجہ الخلق، وہ صرف آسمان اور زمین کو بنانے والا نہیں، ہر چیز کا خالق وہی ہے، یہاں تک کہ بندے جو اعمال اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے ہیں ان کی تخلیق کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو پھر سوال آتا ہے کہ اگر ہر چیز کا خالق وہ ہے، میرے عمل کا بھی اگر خالق وہ ہے، تو پھر میری اس میں ذمہ داری کدھر آتی ہے؟ میرا عمل، میری نیت بے معنی ہے۔ قرآن اس الجھے ہوئے سوال کا جواب صرف ایک لفظ میں دیتا ہے، نفس۔
اللہ نے انسان کو نفس عطا کیا ہے اور نفس وہ چیز ہے جو اس کے ہر عمل کا ذمہ دار ہے، یعنی کہ عمل اپنی تخلیق سے نہیں جڑا ہوتا بلکہ انسان کے اپنے نفس سے جڑا ہوتا ہے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نفس کی قسم کھاتے ہیں اور ایک حقیقت بیان کرتے ہیں۔ قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کو اس کی برائی اور اس کی پرہیزگاری دونوں کی سمجھ دی۔ بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ برباد ہوا جس نے اس سے خاک میں ملا دیا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے ذرا ٹھہریں اور سمجھتے ہیں کہ آخر اس میں کہا کیا جا رہا ہے۔ یہاں دو رستے رکھ دیے گئے ہیں دونوں نفس کے اندر، ایک برائی کی طاقت اور دوسری پرہیزگاری کی صلاحیت، دونوں بالکل برابر اور دونوں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور اب وہ آخری جملہ جو اس پورے سوال کا کامل جواب ہے، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اس کو پاک کیا، اور برباد ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ یہ شخص کون ہے؟ وہ آپ ہیں۔ خالق نے نفس کو ضرور تخلیق کیا ہے، لیکن اس نفس کا کس طرح استعمال کرنا ہے یہ فیصلہ اور یہ ذمہ داری اس نے آپ پر دی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس سوال کے دوسرے حصے میں جس کی کشمکش ہر سوچنے والے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور ابھرتی ہے۔ اگر میرا انجام طے ہے تو مجھے پھر اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ اگر میرا جنت یا جہنم میں جانا پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو پھر میں اس دنیا میں کیوں ہوں؟ ذرا غور کریں، یہ سوال خالق کے علم کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ اس کے عدل اور انصاف کے بارے میں ہے، اور اس کا جواب ایک ایسی منطق میں چھپا ہے جو مکمل طور پہ عدل کی بنیاد ہے۔ دنیا کی کوئی بھی عدالت کسی بھی شخص کو اس جرم کی سزا نہیں دے سکتی جو جرم اس نے ابھی تک کیا ہی نہیں۔ اپنی علم کی بنیاد پر چاہے خالق کو اس پر یقین ہی کیوں نہ ہو کہ وہ شخص وہی عمل کرے گا، لیکن سزا پھر بھی اس کے عمل کے بعد ہی دی جائے گی۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن کچھ اس طرح فراہم کرتا ہے، ہم نے رسول بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ ذرا رک کر اس آیت کی گہرائی کو محسوس کیجئے۔ رسول کیوں بھیجے جا رہے ہیں؟ تاکہ انسان کے پاس بچنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، یعنی خالق کائنات کوئی اٹل فیصلہ سنانے سے پہلے انسان کے تمام عذر اس کی حجت کا خاتمہ کر رہا ہے، تاکہ جب آخری کچہری لگے تو کسی کی زبان پر یہ نہ ہو کہ تو نے تو مجھے آزمایا ہی نہیں، اور بنا آزمائے تو نے مجھے سزا یا جزا دے دی۔ دنیا کو میدان عمل اسی لیے ہی بنایا گیا ہے تاکہ انسان خود اپنا فیصلہ اپنے ہاتھوں لکھ سکے۔ تو اس پورے سفر اور بحث کے بعد شاید حقیقت پہ پڑا وہ پردہ اب ہٹ چکا ہے، لہٰذا آپ وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، وہ پہلے سے اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ خالق کائنات یہ جانتا ہے کہ وہ عمل آپ کریں گے، اور آپ کو پیدا کر کے آپ کو سیدھا آپ کے آخری ٹھکانے پر اس لیے نہیں بھیجا گیا کیونکہ فیصلے کی بنیاد عدل ہے۔ آپ کی زندگی کا صفحہ ابھی کھلا ہے، آپ کی باری چل رہی ہے، قلم ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کو اپنا انجام خود لکھنا ہے۔ کائنات کے رازوں کو سمجھنے کے اسی سفر کا نام ہے اس پار۔ اگر یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور ان لوگوں تک لازمی پہنچائیں جو آپ کے آس پاس ہیں۔